بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، سکون دل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ دوسرے، وہ جو مظلوم ہو، اس کی بھی بدعا لگتی ہے، بچنا چاہیے، بلکہ اتقی دعوت المظلوم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرے، وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ آیت دیکھیے آگے، ایک آیت پہ اللہ کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 25واں رکوع۔ اور حج کے منا میں، یعنی حج کے زمانہ میں منا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ سورہ آل عمران 4واں رکوع۔ اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ 2 آیتوں میں حج کے زمانہ میں مینا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر حمل میں آپ مجھے یاد کرتے رہو میرے بندے، جہاں پر بھی ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ نماز میں ہو، نماز میں بھی یاد کرنا، اللہ کی یاد ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ حج میں ہو، باقی افعال اعمال کر رہے ہو، اس میں کیا کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو دل سے یاد کرتے رہو، زبان سے یاد کرتے رہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، کثیرا، سبحان اللہ۔ بندہ زبان سے کر کر کے تھک جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے اللہ کا نام لے لے کے، لیکن دل نہیں تھکتا، دل لگا رہتا ہے، دھڑکن 24 گھنٹے چل رہی ہے۔ اس دھڑکن ہی کو بس یہ کہنا ہے کہ اے دھڑکن، تو دل کی عام دھڑکن نہیں ہے، تو اللہ کے نام سے دھڑک رہی ہے۔ ہر دھڑکن پہ اللہ 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 ہو رہا ہے۔ یہی اس کو بس توجہ دلانی ہے۔ کثیرہ ویسے نہیں ہوگا، کثرت ویسے نہیں پائی جاتی۔ آپ پڑھیں 1000 2 دفعہ 3000 دفعہ زبان سے پڑھیں، منع نہیں ہے، اور دونوں ذکر کرنے ہیں۔ ذکر جہر یعنی اونچی آواز سے زبان سے بھی ذکر کرنا ہے، اور ذکر خفی، ذکر قلبی دل میں بھی ذکر کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کثرت کس میں پائی جائے گی؟ ذکر قلبی خفی طریقے سے آپ ہمارے استاد محترم جو فرماتے ہیں، تو زیادہ اس پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ہے آپ کا۔ باقی آپ کا جہاں دل کرے، جس پہ آپ کو توجہ ہو، سکون مل رہا ہو، حاصل کریں۔ آپ کو کوئی منع تو نہیں کرتا، زبردستی کسی ایک طرف تو نہیں لگا رہا آپ کو کوئی۔ آپ ذکر کریں، بس کثرت سے ذکر کریں۔ اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام تسبیح کیجئے۔ صبح و شام، فجر کے وقت کے دائیں بائیں، عصر کے دائیں بائیں، مغرب کے دائیں بائیں، یہ شام کے اوقات ہیں، صبح کا اوقات فجر کے دائیں بائیں۔ اس میں کثرت سے تسبیح کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ اس میں حکم فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اذْكُرْ رَبَّكَ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ صبح و شام دوائی لینی ہے، اسے آگے پیچھے نہیں کرنی ہے، اتنا پرہیز کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ اللہ نے سمپل سے حکم دیا ہے، مجھے یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ کیا اللہ کی بات ان ڈاکٹروں سے بڑی نہیں جو ہمیں پابند کروا دیتے ہیں؟ نماز ایسے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کرسی پہ پڑھو، فلاں پڑھو، اس طرح پڑھو۔ ہم بات تو مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں مانتے ہم بھائی؟ بڑی کس کی بات ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی بات بڑی ہے۔ تو کون کون مانے گا؟ انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، آپ بھی عمل کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، کثرت سے ذکر کریں گے جی، مل کے ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔